السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ تمام بہنیں؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پارٹی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر انجوائے کرنے کا اور پارٹی بنانے کا رواج اور رجحان اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی موقع ضائع ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کبھی ہم برتھ ڈے کی شکل میں، تو کبھی ہم فادر ڈے اور مدر ڈے کی شکل میں، کبھی ہم برائڈل شاور کی شکل میں، کبھی ہم بیبی شاور کی شکل میں کون کون سی خرافات میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر نئی چیز دین میں گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی وفات سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی کی برتھ ڈے نہیں بنائی اور اس پر کوئی خوشی نہیں بنائی اس دن، بلکہ اس دن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، تو پھر ہم مسلمان ہمارے لیے کون سی ایک تعویل ہوگی کہ ہم پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جو ہے فادرز ڈے، مدرز ڈے اور کون کون سے ڈے آج کل نکل گئے ہیں جس میں ہم خود بھی مبتلا ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ کروا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم مسلمانوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر تو کوئی سیرت نہیں ہے۔ تو ہم پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پہ چلیں گے اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا حشر جو ہے نا وہ پیارے نبی کے ساتھ ہو، اور ہمارا نئے اعمال جب پیش ہو تو سیدھے ہاتھ میں ہو، اور ہم قیامت میں جب کھڑے ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور طریقے ہمارے سارے غیروں کے۔ یہ کس نے نکالا؟ یہ برائڈل شاور، بیبی شاور۔ آپ سوچیں، بیبی شاور کتنی شرم والی ایک یہ پارٹی ہے، اس میں بچے کی پیدائش سے پہلے ماں جو ہے نا سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور اس پارٹی میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور اس پارٹی میں بیبی کے آنے سے پہلے پریگننسی کے اندر جو ہے نا وہ پارٹی ارینج کی جاتی ہے۔ تو یہ کتنی شرم اور حیا کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم ایسی پارٹیاں کریں۔ مسلمان جو ہے، مسلمان عورت تو خود بھی باپردہ ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو بھی پردے کا پابند بناتی ہے۔ جب ہم خود پارٹیوں میں لگے رہیں گے اور ہر وقت ہم خود جو ہے نا انجوائمنٹ میں لگے رہیں گے تو ہم کیسے اپنے بچوں کی پرورش صحیح کر سکتے ہیں؟ ایک عورت تو اپنے والدین کے لیے، بھائیوں، شوہر اور اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہوتی ہے، فخر کا باعث ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، کہ جب عورت ننگے سر گھر سے نکلتی ہے نا تو غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر اور اس کے مردوں پر آتا ہے۔ تو ہمیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا بننا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسا بننا ہے، نہ کہ ہمیں غیروں کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جب غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے طریقے پہ چلے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اس بات سے کیسے آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ چلیں غیروں کے طریقوں پہ، حشر ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہو؟ تو جس طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے پر ہماری موت آتی ہے، وہی طریقہ اسی پر ہم جو ہے قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اور ایک بات اور میں سوچ رہی تھی کہ بہنوں کو، آج کل کی جو نئی بچیاں ہیں ان کو اس بات کی طرف گائیڈ کروں کہ بہت سی بچیاں ماشاءاللہ پردہ کی طرف آ رہی ہیں، پردہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ پردہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو کرتی ہیں، اتنا زیادہ پردے کے اندر بھی ان کے ناز نخرے نظر آتے ہیں کہ وہ پردہ جو ہے نا پردہ ہو کر بھی پردہ نہیں ہوتا۔ فرمایا نا کہ ایسے پردے کے لیے بھی ایک پردے کی ضرورت ہے کہ آپ سروں پہ فلاورز لگائیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا خوشنما چیزیں لگائیں جو خود اٹریکشن کا ذریعہ ہو، پردہ خود اٹریکٹیو بن جائے، تو پھر تو وہ پردہ نہ رہا۔ تو اس لیے ایسی پارٹیوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ایسی بے حیائی کے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود کریں گے تو ہمارے بچے بھی لازمی کریں گے، اگر ہم خود بچیں گے تو ہمارے بچے بھی بچیں گے۔ تو ہم ایسے تمام کاموں سے خود بچنے کی کوشش کریں، اور ہم خود اپنی بچیوں کے لیے نمونہ ہیں۔ ہم جب نمونہ بنیں گے، ہم جیسی زندگی گزاریں گے، آپ سوچ لیں آنے والی زندگی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے تو ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ان اولاد کی شکل میں کہ ہم ان کی تربیت کریں، اور جب ہم بہترین تربیت کریں گے، آپ سوچیں کہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قیامت کے دن ہم تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے، یہ بچوں کا ثواب ہمیں ملے گا کہ ہم نے ان کی اچھی تربیت کی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہنوں کو، ہم سب ماؤں کو ایسی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پہلے ہماری تربیت ہو، ہم خود پردے کے پابند بن جائیں، اور عورت کے لیے فرمایا نا کہ وہ فرائض ادا کرے اور پردے کے ساتھ رہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اگر ہم کچھ نہ بھی کریں، فرائض ادا کریں، شوہر کی فرمانبرداری کریں، اور حیا کے ساتھ رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، یہ پردہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ نہ بھی کریں تو کیا ہوا، اعمال اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے
قرآن مجید کے اندر حجاب کا حکم نازل فرمایا ہے تاکہ عورتیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ احادیث کے ذریعے سے ہم پر، جیسے نماز کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں نازل فرمایا، پیارے نبی نے ہمیں بتایا، لیکن حجاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ قرآن کی آیت آپ پڑھیں، اس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو عورتوں کو کہیں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور لٹکا لیا کریں۔ تو ہمیں پردہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ بڑی چادر، بڑی اوڑھنی اوڑھ کر گھروں سے نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان عورتیں صحابیات کے طریقوں پہ چلنے والی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جیسے صحابیات کا تھا، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے چلنے والی ہوں۔ اماں عائشہ نے کیسی زندگی گزاری، اماں ختیجہ نے کیسی زندگی گزاری، اللہ پاک ہمیں ویسا ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔